بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، ہمارے چینل میں خوش آمدید۔ یہ اس وقت کی بات ہے جب زیادہ تر دیہاتوں میں بجلی نہیں ہوا کرتی تھی۔ لوگ لالٹین یا تیل کے دیوں سے کام چلایا کرتے تھے۔ یہ کہانی ایک ایسے ہی گاؤں کی ہے جو کہ کل ملا کے 18 سے 20 گھروں پر مشتمل ہوگا۔ گاؤں میں ایک مسجد اور مدرسہ تھا اور گاؤں کے بیچ میں ایک کنواں تھا جس کا پانی بہت میٹھا اور ٹھنڈا تھا۔ گرمی جیسی بھی ہو اس کنویں کا پانی ہمیشہ ٹھنڈا رہتا تھا۔ گاؤں کے مکان کو کے کچے تھے مگر لوگوں کے دلوں میں بہت محبت تھی۔ کسی کا کوئی بھی کام ہو کبھی کوئی کسی کو منع نہیں کرتا تھا۔ ان کا ذریعہ معاش گاؤں سے کچھ دور زمینوں میں کھیتی باڑی سے تھا۔ مکینوں نے اس گاؤں کو بہت صاف ستھرا رکھا تھا۔ چاروں طرف ہریالی تھی اور اس گاؤں کو ہریالی نے 4 چاند لگا دیے تھے۔ موسم یہاں پر زیادہ تر ابر آلود رہتا تھا اور گرمی بس 2 مہینے رہتی تھی۔ گاؤں سے کچھ ہی فاصلے پر ایک چھوٹا سا جنگل تھا۔ لمبے لمبے پیڑ اور اس کے بیچ راہداری اس جنگل کی خوبصورتی میں اضافہ کر دیتے تھے۔ گاؤں کچھ اونچی جگہ ہونے کی وجہ سے بارش کے موسم میں زیادہ پانی یہاں جمع نہیں ہوتا تھا۔ یہ کہانی اس گاؤں میں رہنے والے ایک مولوی صاحب کی ہے۔ ان کی عمر کچھ زیادہ نہ تھی اور یہ ایک خوبصورت اور جاذب نظر شخصیت کے مالک تھے۔ شادی شدہ نہ ہونے کی وجہ سے وہ گاؤں کی سبھی عورتوں کو عزت کی نگاہ سے دیکھتے تھے، اسی لیے گاؤں میں ان کی بہت عزت تھی۔ وہ گاؤں کے بچوں کو قرآن پاک کی تعلیم بھی دیا کرتے تھے۔ انہیں کچھ طب کی بھی معلومات تھی۔ وہ اکثر گاؤں کے لوگوں کی چھوٹی موٹی بیماریوں کے لیے ان کو جڑی بوٹی یا عرق دے دیا کرتے تھے۔ اس سے جو بھی وظیفہ ملتا اس سے وہ اپنا گزر بسر کرتے۔ ان کا نام جمیل تھا۔ وہ ہر روز صبح تڑکے مسجد میں فجر کی نماز کے لیے جاتے تھے۔ تقریباً پورا گاؤں ہی حاضر ہوتا تھا نماز میں۔ ان کا معمول تھا کہ فجر سے پہلے مسجد جا کر دیے روشن کرتے اور ضروری صفائی کر کے وضو کرتے اور قرآن پاک کی تلاوت کرتے تھے۔ ان کی آواز میں ایک عجیب سا سرور تھا۔ پھر فجر پڑھا کر مدرسے میں بچوں کو قرآن پاک کی تعلیم دیتے۔ شام کے اوقات میں وہ اکثر جنگل میں جا کر تلاوت کرتے۔ گاؤں کے لوگ اس بارے میں پوچھتے تو مولوی صاحب کہتے، خدا کی بنائی ہوئی اس خوبصورت جگہ میں اس کے کلام کو تلاوت کرنے سے دل کو بہت سکون ملتا ہے۔ ایک دن حسب معمول وہ اسی طرح جنگل میں تلاوت کر رہے تھے تو انہیں کچھ آواز آئی۔ انہوں نے پہلے تو دھیان نہ دیا، پھر جب آواز مسلسل آنے لگی تو وہ اس آواز کی جانب بڑھے۔ وہاں دیکھا تو ایک خوبصورت ہرنی پاؤں میں زخم کی وجہ سے نڈھال پڑی تھی۔ انہوں نے فوراً ادھر ادھر نظر دوڑائی اور ایک پودے کے پاس جا کر کچھ پتیاں توڑ دیں۔ زخمی ہرنی کے پاس پہنچے، بہت آرام اور پیار سے انہوں نے ہرنی کے زخم پر وہ پتیاں رکھ دیں۔ اسے تھوڑی دیر اپنے ہاتھوں میں دبائے رکھا۔ ہرنی کو جیسے آرام آ گیا ہو، اس نے آواز نکالنا بند کر دی۔ مولوی صاحب نے پتیاں ہٹائیں تو ہرنی اچھلتی کودتی نظروں سے اوجھل ہو گئی۔ مولوی صاحب نے دل میں خدا کا شکر ادا کیا کہ ان کی وجہ سے ایک بے زبان کو آرام آ گیا۔ پھر یہ سوچا، اس جنگل میں پرندوں کے سوا تو کوئی دوسرا جانور نہیں، پھر یہ ہرنی کہاں سے آ گئی؟ انہوں نے یہ سوچ کر اپنے آپ کو تسلی دی کہ ہو سکتا ہے پاس کے جنگل سے آ گئی ہو۔ اگلے دن وہ پھر سے تلاوت میں مشغول تھے تو ایک عجیب واقعہ ہوا۔ وہ ہرنی ان کے پاس آ کے ان کے پاؤں کو چوم رہی تھی اور تشکر بھری نظروں سے مولوی صاحب کو دیکھ رہی تھی۔ جب تک وہ جنگل میں رہے وہ ہرنی وہیں رہی۔ جیسے ہی مولوی صاحب گاؤں جانے کے لیے اٹھے وہ ہرنی بھی چلی گئی۔ اب تو یہ روز کا معمول بن گیا۔ مولوی صاحب جنگل جاتے تو وہ ہرنی ان کے پیروں سے لپٹ جاتی۔ مولوی صاحب بھی اس کے لیے کھانے کے لیے کوئی چیز لے جاتے۔ پھر ایک دن وہ ہرنی نہ آئی تو مولوی صاحب نے اسے بہت ڈھونڈا۔ خیر مولوی صاحب پھر اپنی تلاوت میں مشغول ہو گئے۔ اتنے میں انہیں اپنے ارد گرد ایک عجیب خوشگوار مہک کا احساس ہوا اور کسی لڑکی کے ہنسنے کی آواز آئی۔ انہوں نے اٹھ کر دیکھا تو وہاں کوئی نہ تھا۔ خیر انہوں نے تلاوت ختم کی اور واپس گاؤں آ گئے۔ زبیر جو اسی گاؤں میں رہتا تھا ایک دن صبح صبح مولوی صاحب کے پاس گھبرایا ہوا آیا۔ مولوی صاحب میرے بچے کو بچا لیجئے۔ کیا ہوا اسے؟ مولوی صاحب نے دریافت کیا۔ پتہ نہیں، آپ خود ہی آ کر دیکھ لیں۔ مولوی صاحب نے کچھ ضروری دوائیں لیں اور زبیر کے ساتھ اس کے گھر جا پہنچے۔
اس کا 11 سالہ بچہ بے سود چارپائی پر پڑا تھا اور رنگ نیلا پڑ رہا تھا۔ مولوی صاحب نے پوچھا کہ اچانک کیا ہوا؟ زبیر نے کہا جی مولوی صاحب محلے میں کھیل رہا تھا کہ اچانک بھاگتا ہوا آیا اور دروازے پر ہی بے سود ہو گیا۔ مولوی صاحب نے اسے بغور دیکھا تو پتا چلا کسی زہریلے کیڑے یا بچھو نے کاٹا تھا۔ خیر مولوی صاحب نے دوا دی مگر کوئی فرق نہ پڑا۔ مولوی صاحب کی پیشانی پر فکر کی شکنیں نظر آ رہی تھیں۔ انہوں نے سب کو باہر جانے کا کہا اور قرآن پاک کی تلاوت کی۔ رب حضور سے دعا کی کہ اے مالک اب تو ہی کوئی معجزہ کر دے۔ اچانک مولوی صاحب کو اسی خوشبو کا احساس ہوا جو انہیں جنگل سے محسوس ہوئی تھی۔ پھر اچانک بچے نے آنکھ کھولی اور ماں کو پکارا۔ مولوی صاحب کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور پروردگار کے ہاں شکر ادا کیا۔ پھر باہر جا کر سب کو خوشخبری دی اور کچھ جڑی بوٹیاں بھی دیں کہ اس بچے کو ہر گھنٹے بعد پلا دینا، اللہ شفائے کاملہ عطا کرے گا۔ شام کو مولوی صاحب جنگل میں تلاوت میں مشغول تھے تو انہیں پھر اسی خوشبو کا احساس ہوا۔ انہوں نے نظریں اٹھائیں تو انہیں دور ایک سایہ نظر آیا جو دیکھتے ہی دیکھتے آسمان کی طرف چلا گیا۔ اگلے روز حسب معمول مولوی صاحب فجر سے پہلے مسجد پہنچے تو کیا دیکھتے ہیں، سب دیے پہلے سے روشن ہیں اور صفائی بھی پہلے سے کی ہوئی ہے۔ وہاں بھی انہیں اسی مہک کا احساس ہوا۔ وہ حیران ہو گئے، آس پاس دیکھا کہ شاید کوئی آیا ہو مگر وہاں تو کوئی نہ تھا۔ مدرسے میں بچوں کو قرآن پاک پڑھا کر مولوی صاحب اپنے گھر پہنچے تو وہاں ایک اور منظر نے انہیں حیران زدہ کر دیا۔ لذیذ پکوان کی خوشبو سے ان کا گھر مہک رہا تھا۔ انہوں نے ہانڈی میں دیکھا تو گرما گرم سالن تھا اور روٹیاں بھی اتنی تازہ جیسے کسی نے ابھی ابھی تیار کی ہوں۔ مولوی صاحب فوراً اٹھے، قرآن پاک کی تلاوت کی اور عمل شروع کیا۔ پھر اونچی آواز میں پوچھا یہاں جو بھی ہے اپنے آپ کو ظاہر کر دے۔ اتنے میں اسی خوشبو نے ان کی سانسوں کو مہکا دیا اور ایک سفید سایہ نمودار ہوا جو آہستہ آہستہ ایک خوبصورت لڑکی کی شکل میں تبدیل ہو گیا۔ سفید لباس میں ملبوس، نیلی نرگسی آنکھیں، لمبے سیاہ بال، گلابی ہونٹ، گویا جنت کی حور ہو۔ مولوی صاحب تو دیکھتے رہ گئے۔ پھر پوچھا کون ہو تم اور کیا چاہتی ہو؟ میں ایک جنزادی ہوں، جب سے آپ کو دیکھا ہے اپنا دل ہار چکی ہوں۔ جس ہرنی کو آپ نے بچایا تھا وہ میں ہی تھی۔ آپ کا حسن، ہمدردی اور پیار دیکھ کر خود پر قابو نہ رکھ سکی، آپ کے عشق میں گرفتار ہوں۔ آپ کو جان کر حیرت ہوگی کہ میری عمر 1200 سال ہے۔ میں اس وقت سے آپ کے خاندان کو جانتی ہوں جب ہم کچھ جنزادیاں زمین پر انسانی روپ میں آئی تھیں اور ایک بدکردار شخص نے مجھے اپنی حوث کا نشانہ بنایا تھا۔ تب وہ آپ کے پردادا ہی تھے جنہوں نے میری جان بچائی تھی۔ اس کے بعد میں نے ان کی بہت خدمت کی اور پھر نسل در نسل میں آپ کے خاندان کی خدمت کر رہی ہوں۔ آپ کو دیکھا تو خود پر قابو نہ رکھ سکی اور آپ کے عشق کی زنجیر میں بند گئی۔ مگر یہ کیسے ممکن ہے؟ میں تو ایک انسان ہوں، تو جن زادی، کیسے مجھے عشق کر سکتی ہے؟ مولوی صاحب گویا ہوئے، کیوں نہیں، عشق تو خدا کی دین ہے۔ خدا کی بنائی ہوئی ہر مخلوق کے دل میں پروردگار نے عشق کا جذبہ رکھا ہے۔ میں نے صرف آپ سے عشق نہیں کیا، آپ سے شادی کی خواہش مند بھی ہوں۔ آپ فکر نہ کریں، آپ کے سوا میں کسی کو نظر نہیں آؤں گی، ہمیشہ آپ کے ساتھ رہوں گی۔ اچھا مجھے کچھ وقت دو، ایسے فیصلوں میں جلد بازی صحیح نہیں، اور وہ بھی تب جب معاملہ جنزادی کو ہو۔ ویسے تمہارا نام کیا ہے؟ مولوی صاحب نے پوچھا۔ مجھے آپ نیلم بلا سکتے ہیں۔ جنزادی نے تشکر آمیز نظروں سے مولوی صاحب کو دیکھا اور غائب ہو گئی۔ اسی شام مولوی صاحب جنگل نہ گئے۔ اس رات بہت تیز بارش ہوئی اور ہوا کے ساتھ بارش کی بوندیں مولوی صاحب کے گھر کی چھت پر چلتا رنگ بجا رہی تھیں۔ مولوی صاحب لالٹین کی مدھم روشنی میں دوپہر کو ہوئے واقعے کے بارے میں سوچنے لگے، کیا مجھے اس کی بات مان لینی چاہیے؟ انہوں نے اس بارے میں ہر پہلو سے غور کیا۔ اس کی محبت پاکیزہ ہے، اس میں کوئی غرض شامل نہیں۔ مولوی صاحب نے سوچا، پر یہ کیسے ممکن ہے؟ اس کی اور میری شادی کا انجام کیا ہوگا؟ اس کے آگے وہ کچھ سوچ نہ سکے۔ اٹھے اور قرآن پاک کی تلاوت کی، پھر دعا کی، یا اللہ تو نے ہمیشہ میری مدد کی، اس مشکل فیصلے کی گھڑی میں میری مدد کر۔ یہ دعا انہوں نے کی تو انہیں ایک پرسکون نیند آ گئی۔ اگلے روز مولوی صاحب نماز کے لیے اٹھے تو بارش تھم گئی تھی، آسمان صاف تھا۔ مولوی صاحب مسجد پہنچے تو حسب معمول دیے جل رہے تھے، صفائی بھی کی ہوئی تھی۔ انہوں نے تلاوت شروع ہی کی تھی کہ نیلم ان سے کچھ فاصلے پر آ کر بیٹھ گئی، انہماک سے تلاوت سننے لگی۔ نماز کے وقت جیسے ہی نمازی مسجد میں داخل ہوئے وہ غائب ہو گئی۔
مدرسے سے فارغ ہو کر جب مولوی صاحب گھر پہنچے تو دیکھا بارش کی وجہ سے ان کے گھر کی دیوار ٹوٹ گئی ہے۔ عین ممکن ہے کہ بارش دوبارہ ہو تو ان کا گھر پانی میں آ جائے گا۔ خیر وہ یہ سوچ رہے تھے کہ اس کی مرمت کیسے کروائی جائے۔ نیلم اتنے میں ان کے سامنے آ گئی۔ سلام کے بعد پوچھا، مولوی صاحب آپ نے کیا سوچا؟ مولوی صاحب اس کی طرف دیکھ کر زیر لب مسکرائے اور کہا، میں نے فیصلہ کیا ہے کہ تمہیں اپنی شریک حیات بناؤں گا۔ اس کا چہرہ خوشی اور شرم سے لال ہو گیا۔ وہ بہت خوش نظر آ رہی تھی، جیسے اسے کوئی خزانہ مل گیا ہو۔ پھر اس نے مولوی صاحب کو دیکھا، وہ کچھ پریشان لگ رہے تھے۔ جمیل صاحب کیا بات ہے؟ آپ کے خوبصورت چہرے پر یہ پریشانی زیب نہیں دیتی۔ نیلم نے کہا، وہ میں گھر کی مرمت کے بارے میں سوچ رہا تھا کہ کیسے ہوگی۔ آج فکر نہ کریں آپ کی سب پریشانی میری پریشانی ہے۔ پھر نیلم نے ٹوٹی دیوار کی طرف دیکھا اور وہ ایسی ہو گئی جیسے کبھی ٹوٹی نہ تھی۔ مولوی صاحب تو حیران ہو گئے۔ اگلے روز مولوی صاحب فجر کی نماز کے لیے مسجد پہنچے تو ایک خوشگوار حیرت سے ان کا سامنا ہوا۔ مسجد کی دیواروں پر سفیدہ لگا ہوا تھا، نئی چٹائیاں، دیوں کی جگہ لالٹین آ گئے تھے۔ وہ سمجھ گئے کہ ہو نہ ہو یہ اسی کا کام ہے۔ نمازیوں نے بھی اس تبدیلی کو محسوس کیا۔ ایک نمازی نے پوچھا، تو مولوی صاحب یہ کیسے ہوا؟ مولوی صاحب نے جواب دیا، یہ سب اللہ کے کام ہیں، کیسے ہو جاتے ہیں ہم انسانوں کو پتہ نہیں چلتا۔ اس دن کے سب معمولات سے فارغ ہو کر جب مولوی صاحب گھر لوٹے تو رات کا کھانا ان کا منتظر تھا۔ کھانا کھانے کے بعد خدا کا شکر ادا کیا اور چارپائی پر بیٹھے ہی تھے کہ نیلم آ گئی۔ یہ میرے سونے کا وقت ہے، تم اس وقت یہاں؟ خیریت تو ہے نا؟ کچھ نہیں مولوی صاحب، وہ ان کی طرف دیکھ کر مسکرانے لگی۔ ارے بتاؤ تو صحیح کیا بات ہے، کیوں تمہارے چہرے پر گلاب کھل رہے ہیں؟ یہ سن کر اس نے شرم سے آنکھیں جھکا لیں۔ مولوی صاحب آج ہمارا نکاح ہے۔ یہ سن کر تو وہ حیران ہو گئے، بولے، ارے یہ کیسے ممکن ہے؟ میں نے تو کوئی انتظام بھی نہیں کیا۔ آپ ان باتوں کی فکر نہ کریں، سب انتظام پہلے ہی ہو چکا ہے، آپ بس میرے ہاتھوں کو تھام لیں۔ اس نے اپنے ہاتھ آگے بڑھاتے ہوئے کہا۔ مولوی صاحب نے ڈرتے ڈرتے اس کے ہاتھ تھام لیے۔ اس کے ہاتھوں کا لمس بہت کومل تھا۔ اس کے بعد نیلم نے مولوی صاحب کی آنکھوں میں دیکھا، چاروں طرف ایک سفید روشنی پھیل گئی۔ کچھ دیر بعد مولوی صاحب نے دیکھا وہ ایک دلکش اور خوبصورت وادی میں ہیں، جہاں چاروں طرف الگ الگ پھولوں کی خوشبو پھیلی ہوئی تھی۔ سرد ہوا کے جھونکے ان کی روح میں ٹھنڈک کا احساس پیدا کر رہے تھے۔ انواع اقسام کے پھل پیڑوں سے لٹک رہے تھے، بادل جیسے انہیں جھک جھک کر سلامی پیش کر رہے تھے۔ پیڑوں پہ بیٹھے پرندے انہیں خوش آمدید کہہ رہے تھے۔ یہ سب کچھ انہیں خواب جیسا لگ رہا تھا۔ اس کے بعد نیلم نے پھر مولوی صاحب کی آنکھوں میں دیکھا تو ان کا لباس تبدیل ہو چکا تھا۔ وہ کسی شہزادے سے کم نہیں لگ رہے تھے۔ چھوٹے بچے نیلم اور مولوی صاحب کے گرد گھوم کے گانا گاتے ہوئے انہیں مبارکباد دے رہے تھے۔ یہ سب ان کے لیے بہت دلکش تھا۔ کچھ دیر میں وہاں ایک بزرگ آئے، مولوی صاحب سے ان کی رضامندی پوچھی۔ انہوں نے ہاں میں سر ہلا دیا۔ پھر اچانک تیز روشنی پھیلی اور نیلم اور مولوی صاحب واپس اپنے گھر میں تھے۔ مولوی صاحب یہ دیکھ کر حیران رہ گئے کہ ان کا پورا گھر پھولوں سے سجا ہے۔ ایسے پھول انہوں نے کبھی نہ دیکھے تھے۔ چاروں طرف خوشبو ہی خوشبو تھی۔ سیج پہ عجیب سی روشنی تھی۔ دونوں سیج پر بیٹھے تھے اور راز و نیاز کی باتوں میں مشغول ہو گئے۔ اگلی صبح مولوی صاحب نے مدرسے کی چھٹی دے رکھی تھی۔ وہ اور نیلم جنگل میں اسی جگہ آ گئے جہاں پہلی بار ملے تھے۔ موسم کافی خوشگوار تھا، ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا چل رہی تھی۔ دونوں اس موسم سے لطف اندوز ہو رہے تھے۔ نیلم نے پوچھا، کیسی لگی آپ کو میری دنیا؟ مجھے تو ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے میں کوئی خواب دیکھ رہا ہوں، مولوی صاحب نے سحر زدہ لہجے میں جواب دیا۔ کیا تم مجھے چھوڑ کر تو نہیں جاؤ گی؟ مولوی صاحب نے تشویش سے پوچھا۔ نہیں میرے سرتاج، میں تو ہمیشہ آپ کے ساتھ رہوں گی۔ ہاں مگر جب میری ضرورت ہوگی تو میں اپنی دنیا میں جاؤں گی۔ اس طرح محبت کی باتیں کرتے ہوئے کافی وقت بیت گیا اور وہ دونوں واپس اپنے گھر پہنچ گئے۔ شام تک موسم ابر آلود ہو چکا تھا اور امکان تھا کہ رات کو بہت تیز بارش ہوگی، اور ویسا ہی ہوا۔ رات کو بہت تیز بارش ہوئی۔ مولوی صاحب نے پہلی بار اپنے گاؤں میں اس قدر بارش دیکھی تھی۔ صبح نماز کے بعد مسجد سے نکلتے ہوئے 4 سے 5 لوگوں نے مولوی صاحب کو کہا، کل رات بارش سے ان کے گھر کا بہت نقصان ہوا۔ مولوی صاحب ان کے گھروں میں گئے تو واقعی بہت نقصان ہوا تھا۔ کسی کے گھر کی چھت ٹوٹ گئی، کسی کی دیوار۔ مولوی صاحب کو
یہ سب دیکھ کر بہت دکھ ہوا۔ ان کو حوصلہ دیا کہ کچھ صبر کرو، اللہ بہتر کرے گا۔ وہ کافی پریشانی کی حالت میں گھر پہنچے، سرسری ناشتہ کیا۔ اس بات کو نیلم نے محسوس کیا اور پوچھا، کیا بات ہے، آپ بہت پریشان لگ رہے ہیں؟ مولوی صاحب نے نیلم کو بارش کی وجہ سے ٹوٹنے والے مکانوں کے بارے میں بتایا۔ نیلم نے ان کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، آپ کا دل بہت بڑا ہے، آپ دوسروں کو تکلیف اور دکھ میں نہیں دیکھ سکتے، کاش میں ان کے لیے کچھ کر پاتا۔ انہوں نے حسرت سے کہا، آپ کی یہی ادا تو مجھے پسند ہے، آپ فکر نہ کریں، سب گاؤں والوں کو بلائیے اور ان سے کہیں کہ گاؤں میں جتنے گھر ہیں سب کی مرمت ہوگی اور آئندہ کسی کو بھی بارش کی وجہ سے نقصان نہیں ہوگا۔ پر یہ سب کیسے ہوگا؟ مولوی صاحب بولے، بس آپ جا کر کہہ دیں۔ جیسا نیلم نے کہا تھا ویسے ہی مولوی صاحب نے گاؤں والوں کو بتا دیا۔ پر مولوی صاحب، ہمارے پاس اتنی پونجی نہیں ہے کہ ہم اس کی مرمت کروا سکیں۔ گاؤں والوں میں سے ایک بولا، آپ اس بات کی فکر نہ کریں، اللہ پر بھروسہ رکھیں، وہ سب بہتر کرے گا۔ مولوی صاحب نے جواب دیا۔ گاؤں والے غیر یقینی کی کیفیت میں واپس چلے گئے۔ مولوی صاحب گھر آئے اور تلاوت میں مشغول ہو گئے۔ تلاوت ختم کی تو نیلم سے کہا کہ میں نے سب سے کہہ دیا ہے، مگر میں نہیں جانتا کہ یہ کام کیسے ہوگا، بس آپ دیکھنا، خدا کے حکم سے سب مشکلات آسان ہو جائیں گی۔ اگلے روز مولوی صاحب نے دیکھا گاؤں کے تمام گھروں کی چھتیں مرمت ہو چکی ہیں۔ انہیں حیرت کے ساتھ ڈر بھی تھا کہ اگر گاؤں والوں نے پوچھ لیا کہ گھر کیسے مرمت ہوئے تو وہ کیا جواب دیں گے۔ وہ تیز تیز قدم بڑھاتے ہوئے گھر پہنچے۔ نیلم نے کہا، دیکھا نا، اللہ کے حکم سے گاؤں کی مشکل آسان ہو گئی، پر مجھے فکر ہے اگر انہوں نے یہ سب پوچھا کہ یہ کیسے ہوا تو میں انہیں کیا جواب دوں گا۔ مولوی صاحب فکر مندانہ لہجے میں بولے، مولوی صاحب آپ فکر نہ کریں، یہ مرمت میں نے اپنی دنیا سے جن ذاتے بلا کر کروائی ہے، اور گاؤں میں کوئی ایسا نہیں ہوگا جسے یہ یاد ہو کہ ان کے گھر کبھی ٹوٹے تھے اور پھر مرمت ہوئے۔ مولوی صاحب نے خدا کا شکر ادا کیا اور نیلم سے کہا، تم نہ ہوتی تو گاؤں والوں کی مشکلات اتنی جلدی حل نہ ہوتی۔ دن مہینوں میں اور مہینے سالوں میں بدلتے گئے۔ مولوی صاحب کو خدا نے اس دوران ایک لڑکے اور ایک لڑکی کی خوشی دکھائی۔ لڑکے کا نام ایاز اور لڑکی کا نام صوبیہ رکھا گیا۔ مولوی صاحب اور نیلم کے زیر سایہ بچے کافی مہذب تھے۔ جب بھی مولوی صاحب اور نیلم بچوں کو لے کر نکلتے تو وہ انہیں اپنے آنچل میں چھپا لیتی، جس سے وہ لوگوں کی نظر سے اوجھل ہو جاتے۔ گاؤں میں اکثر لوگ مولوی صاحب کو شادی کا مشورہ دیتے، مگر وہ مسکرا کر ان کی یہ بات ٹال دیتے، کہتے خدا نے اس گاؤں میں مجھے بہت خوشی دکھائی ہے۔ ایک دن صوبیہ کی طبیعت بہت خراب ہو گئی۔ مولوی صاحب نے جڑی بوٹی پلائی، مگر اس سے کوئی افاقہ نہ ہوا۔ یہ دیکھ کر نیلم نے کہا، سرتاج اس کا علاج میری دنیا میں ہوگا، آپ اجازت دیں تو میں اسے لے جاؤں۔ مولوی صاحب کا دل اداس ہو گیا، کیونکہ وہ نیلم اور بچوں سے بے انتہا محبت کرتے تھے، مگر بیٹی کی طبیعت کے آگے مجبور ہو کر مجھے دل کے ساتھ نیلم کو اجازت دے دی۔ نیلم نے گھر کی دیوار کی طرف دیکھا اور پھر ایک روشنی سی پھیل گئی، اس میں ایک راستہ نمودار ہوا جس سے ماں بیٹی چلی گئیں، اور پھر سے دیوار اپنی شکل میں آ گئی۔ ان کے جانے کے بعد مولوی صاحب کو اداس دیکھ کر ایاز ان کے پاس آیا اور کہا، ابا جان فکر نہ کرے، میں آپ کے ساتھ ہوں۔ 2 دن گزر گئے مگر نیلم کی کوئی خبر نہ تھی۔ مولوی صاحب کو فکر مند دیکھ کر ایاز بولا، بابا جان امی اور صوبیہ خیریت سے ہیں، آپ فکر نہ کریں، وہ لوگ جلد ہمارے پاس آ جائیں گے۔ یہ کہہ کر اس نے دیوار کی طرف دیکھا، ایک تیز روشنی پیدا ہو گئی، جس کے بعد اس روشنی میں مولوی صاحب کو نیلم اور صوبیہ نظر آئے۔ صوبیہ گہری نیند سو رہی تھی اور نیلم اس کے سرہانے بیٹھی تھی۔ یہ دیکھ کر مولوی صاحب کو کافی سکون ملا، ساتھ ہی ساتھ حیرت بھی ہوئی کہ ان کا بیٹا بھی نیلم کی طرح جن زادہ ہے۔ مولوی صاحب کو حیرت میں دیکھ کر ایاز بولا، بابا جان جیسے امی جن زادی ہیں بالکل ویسے ہی میں بھی ایک جن زادہ ہوں، ہمیں اس دنیا میں آپ کی اولاد کے روپ میں بھیجا گیا ہے، ہم اس فرض کو بخوبی نبھائیں گے۔ یہ سن کر مولوی صاحب کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ انہوں نے ایاز کا ہاتھ تھام لیا۔ اگلے روز دوپہر کے وقت سب گاؤں والے پریشان حال مولوی صاحب کے پاس آئے اور کہنے لگے کہ ان کی زمینوں میں عجیب سے کیڑے ہو گئے ہیں جو فصلوں کو تباہ کر رہے ہیں۔ مولوی صاحب تو پریشان ہو گئے۔ انہوں نے کہا، آپ سب خدا سے دعا کریں، وہ آپ کی مشکلات کو آسان کر دے گا۔
मौलवी साहब घर लौटे तो उनके चेहरे पर परेशानी के आसार देखकर अय्याज ने पूछा, अब्बा जान क्या बात है, आप क्यों परेशान हैं? मौलवी साहब ने उसे कोई जवाब न दिया और कुरान पाक की तलावत में मसरूफ हो गए। रो रो कर अल्लाह के हुजूर दुआ की, ए मालिक हम गुनहगार बंदे हैं, तू ही इन गांव वालों की मुश्किलात में इनका मददगार है, या रब तू इनकी मुश्किल को आसान कर दे। ये सुनकर अय्याज उनके पास आया और कहा, अब्बा जान आप फिक्र न करें, खुदा आपका हामी व नासिर होगा। ये कहकर उसने भी कुरान पाक की तलावत की और कुछ देर आंखें बंद किए कुछ पढ़ता रहा। काफी देर बाद उसने आंखें खोली और कहा, अब्बा जान आप गांव के कुएं में से एक कटोरा पानी लाइए। मौलवी साहब ने वैसा ही किया। अय्याज ने कुछ दुआ पढ़ी और पानी पर दम करके दिया। कहा, आप इसे दोबारा कुएं में डाल दें और गांव वालों से कहें इस कुएं से पानी लेकर अपनी जमीनों पर डालें और मगरिब से पहले लौट आए। अल्लाह ने चाहा तो उनकी मुसीबत खत्म हो जाएगी। मौलवी साहब ने सबको हिदायत की जैसे अय्याज ने कहा था। सब ने कुएं से पानी लेकर अपनी अपनी जमीनों पर डाल दिया और तेजी से वापस आ गए। सब परेशान थे कि अल्लाह जाने अब क्या होगा। मौलवी साहब ने उन्हें हौसला दिया और कहा, खुदा पर भरोसा रखें, सब ठीक हो जाएगा। अगली सुबह सब गांव वाले अपनी जमीनों पर गए तो क्या देखते हैं कि कीड़ों का तो नाम निशान ही नहीं और फसलें पहले से भी ज्यादा हरी भरी हैं। सब लोग गांव वापस आ गए, मौलवी साहब को हालात बताए और फिर सब ने खुदा के हुजूर शुक्राने के नफल अदा किए। रात हुई, मौलवी साहब चारपाई पर लेटे हुए गांव वालों की मुश्किलात के बारे में सोचकर जहां मुतमईन थे उतना ही नीलम और सोबिया के लिए अफसुर्दा थे। सोच रहे थे कब इस घर की रौनक वापस आएगी। अचानक ही एक तेज रोशनी फैल गई और सोबिया भागती हुई मौलवी साहब के गले लग गई। उसकी तबीयत बिल्कुल ठीक थी। अय्याज ने उनकी गैर मौजूदगी में तमाम हालात से नीलम को आगाह कर दिया था। नीलम ने उसका मुंह चूम लिया। दिन गुजरते गए, मौलवी साहब के बालों में चांदनी आने लगी। बच्चे जवान हो चुके थे। सोबिया और अय्याज दोनों खूबसूरती में अपनी मां पर गए थे। खासकर सोबिया तो हूबहू नीलम लगती थी। अब मौलवी साहब की तबीयत खराब रहने लगी, जिसका उन्हें बखूबी अंदाजा था। एक दिन अचानक शाम को उनकी तबीयत ज्यादा बिगड़ गई। नीलम और बच्चे उनके सिरहाने थे। मौलवी साहब ने नीलम को कहा, शायद मेरा इस दुनिया में वक्त पूरा हो गया। मैं चाहता हूँ मेरे बाद तुम जहाँ भी रहो इस गांव से बेखबर न रहना। नहीं सरताज, आपको कुछ नहीं होगा। नीलम बोली, नहीं नीलम, इंसान को मरने से पहले उसकी मौत का इशारा मिल जाता है। फिर मौलवी साहब ने दोनों बच्चों को प्यार किया और इस तारे फानी से कूच करके अगली सुबह उनकी तदफीन हुई, जिसमें उनके बेटे अय्याज ने भी नादीदा तौर पर बेटे के फराइज निभाए। फिर नीलम, अय्याज और सोबिया वापस अपनी दुनिया में चले गए और गांव वालों को खबर तक ना हुई, क्योंकि वो इतने ही अमन पसंद और मोहब्बत करने वाले थे जितने के मौलवी साहब खुद। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस तरह की मजीद वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।